بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان، جو مظالم کشمیر اور فلسطین میں دیکھنے کو ملتے تھے، اب وہ مظالم جو ہے ہماری پولیس کر رہی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے، خواتین کے اوپر تشدد کر رہی ہے، ان کے جو گریبان ہیں ان کو پھاڑ رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو رہے ہیں، اور پولیس کے ریڈ کی وجہ سے، پولیس کی تشدد کی وجہ سے، بربریت، ظلم اور جبر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں خوف بیٹھ رہا ہے۔ اور اسی طرح کی مظالم جو ہیں وہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیے گئے۔ عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان پھاڑا گیا، اور ان کے جو ننھے بچے ہیں وہ پولیس کے پاؤں پکڑ رہے تھے، جو آڈیو سامنے آئی ہے، اور التجا کر رہے تھے کہ پولیس انکل تشدد نہ کرے، یہاں سے چلے جائیں، بس کر دیں پولیس انکل، پولیس انکل۔ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں کون سی چیز جو ہے وہ ڈالے ہیں، کتنا خوف ڈال رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اپنی جو ہوش و حواس ہیں وہ کھو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بربریت، ظلم جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف نہیں ملتا، جتنا ظلم، بربریت، تشدد، جبر اب اس دور میں ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدلیہ خاموش ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، سب خاموش تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس ظلم کے خلاف، اس تشدد کے خلاف، اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائے، کسی کی ہمدردی جاگے۔ کوئی تو وہ پوچھے کہ یہ کیوں کیا گیا، کیوں ایک بوڑھی والدہ کا گریبان پھاڑا گیا، کیوں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کیا نوبت آئی کہ چھوٹے سے بچے کو پولیس انکل کے پاؤں پکڑنے پڑے، ہاتھ جوڑنے پڑے، رو رو کے التجا کرنی پڑی کہ یہاں سے چلے جائیں، بس کر دیں، بس کر دیں۔ کیا ہمارے ننھے بچے جو ہیں وہ پولیس والوں کے پاؤں پکڑنے کے رہ چکے ہیں؟ کیا ہماری جو بزرگ خواتین ہیں، والدہ ہے، کیا پولیس وہ اس لیے رہ گئی کہ پولیس آئے اور آ کے ان کا گریبان چیک کر دے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ پہلے بھی عثمان ڈار کی خواتین کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی، تو بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، جو سپورٹرز ہیں اور جو ان کے پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جو پولیس والوں نے یہ کیا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ضرور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جو بھی ہو، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے، ایک پاور حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے پولیس کو مس یوز کریں، پولیس اپنی پاور کو ابیوز کرے، پولیس جو ہے انلافل کام کرے اور خواتین کے ساتھ اس طرح کی وہ بدتمیزی کرے۔ یہ قابل مذمت واقعات ہیں۔ ہر زیرو کو، ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو ایسے واقعات کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے۔ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کو اس واقعے کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح کی جو بربریت ہو رہی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ایسی بربریت کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا یہ استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور نواز شریف کو اس وقت جو الیکشن کا اعلان ہونا ہے، الیکشن جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی نواز شریف کا جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف کی جو شکست ہے وہ یقینی ہے۔ نواز شریف اپنی شکست سے بھاگ رہے ہیں، نواز شریف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور نواز شریف کا تو مطالبہ تھا، نواز شریف یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ ان کو چور راستے سے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن نواز شریف کو بریت دی گئی، تمام کیسز سے بری ہونے دی، اور اس سے زیادہ نواز شریف کو کیا فیور دی جاتی؟ پوری انتظامی مشینری نواز شریف کی سپورٹ میں لگی ہوئی تھی، ان کو ویلکم کرنے میں۔ نیب جیسے اہم ادارے نے نواز شریف کی ضمانتوں کی مخالفت نہیں کی، اس کی ہر مقدمات میں بریت ہو گئی، نہ ہی اس کی بریت کے فیصلے کو نیب جیسے اہم ادارے نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اور اتنی اور بڑا ریلیف نواز شریف کو کیا دیا جاتا کہ نواز شریف جن کیسز میں بری ہوئی ہیں وہاں پہ ہماری حکومت نے جو ہے، نیب نے کوئی وہ جو بریت ہے جو ایکوٹل ہوئے نواز شریف کی، اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے گوارا نہیں سمجھا۔ سب جو ہے کانوں میں تیل ڈال کر سو گئے، خاموش ہو گئے، ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے
کم از کم جو ہے انصاف کے نظام انصاف کی تگدو کے لیے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ کرنے کے لیے ہی آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر دیتے کہ ہمیں نواز شریف کی بریت کے فیصلے سے اختلاف ہے اور سپریم کورٹ میں وہ کیسز کرتے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ قوم کا اربوں روپے ضائع ہوا اور جب بریت ہو گئی تو پھر نیب سے پوچھیں پھر آپ نے کیوں غلط ریفرنس بنائے. جب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو نواز شریف جن کیسز میں بری ہوئے ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا سپریم کورٹ میں, تو پھر نیب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ پھر آپ نے کیوں اربوں روپے ضائع کیے, کیوں ریفرنسز بنائے. تو نیب کو تو جو فیصلہ تھا اس کو ہر صورت میں چیلنج کرنا تھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے نیب کیوں خاموش ہے, نیب کی خاموشی کا کیا مطلب ہے, نیب نے اپیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں دائر کی. اس کا مطلب ہے صرف اور صرف نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے. اگر نیب جو ہے چاہے تو نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل کر سکتا تھا, سپریم کورٹ میں وہ آرڈر چیلنج ہو سکتے تھے, لیکن اس نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ نظام انصاف کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ مذاق بن کے رہ گئے ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے. تو نواز شریف جو ہے اس وقت الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ان کی جو کچھ خاص لوگ ہیں, قریبی لوگ ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر سے جو ہے استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ وہ استعفیٰ دیں, تاکہ جب اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں پھر الیکشن کا جو پروگرام ہے وہ کینسل ہو جائے گا, ملتوی ہو جائے گا, منسوخ ہو جائے گا. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر یہ جو کمپین ہے ان کے خلاف اور زیادہ بڑھے گی اور اس کے پیچھے نواز شریف ہوں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے پاس آپشن یہ بھی ہوگا کہ وہ خرابی صحت کا بہانہ بنا کر جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے. اس وقت جو ہے پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ. یہ بڑی زبردست ٹائمنگ ہے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور ابھی شیڈول بھی اناؤنس ہو چکا ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر کا یہ مطالبہ, اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو یہ الیکشن جو ہے ابھی سوٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی اس کو پتہ چل رہا ہے کیونکہ ابھی اگر وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کو ہر صورت میں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو اقتدار نہیں ملے گا. اقتدار پھر جو بھی ہوگا عوامی حمایت ہوگی, عوامی مینڈیٹ ہوگا, اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی جماعت جیتی گئی اس کو دیا جائے گا. کیونکہ ابھی تک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو میڈیا پہ تو یہ اس کے جو اپنے چینلز ہیں, جو اس کے اپنے من پسندیدہ صحافی ہے, وہ تو نواز شریف کو زبردست پرسنالٹی اس کا پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف کو بھی سروس کا اندازہ ہے, نواز شریف کو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہے کہ عوام نواز شریف کو اس وقت ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر عوام نواز شریف کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ان کی جماعت جو ہے سیٹیں زیادہ تر نہیں جیت سکتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور جماعت جو ہے اس الیکشن میں فائدہ اٹھائے گی. وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو سکتی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے, ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے اور نواز شریف کے ساتھ گیم ہو سکتی ہے. اس لیے نواز شریف چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن ملتوی ہو جائے اور اس سلسلے میں وہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر زور ڈالا جائے اور وہ مستعفی ہوں, تاکہ الیکشن کا پروگرام تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اور نواز شریف کو اور کام کرنے کا موقع دیا جائے. تاکہ ابھی بھی نواز شریف کو لگ رہا ہے کہ ابھی یہ الیکشن ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی جماعت کو تو ووٹ نہیں ملنے. تو پاکستان میں جو اس وقت ظلم و تشدد ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کو اس بربریت کے خلاف ضرور ایکشن لینا چاہیے, نوٹس لینا چاہیے, تاکہ سب کی عزت محفوظ رہیں, سب کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ محفوظ رہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.